السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک سیریس اور سنگین مسئلے پر جو کہ ہماری خواتین کی صحت کو ڈائریکٹ متاثر کر رہا ہے۔ جی ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں وائٹننگ انجیکشنز پہ کہ اس کے کیا اثرات ہیں، وہ کس حد تک جو ہیں وہ ہماری خواتین کی صحت کو متاثر کر رہے ہیں، کیونکہ گورے رنگ سے آج کل ہر ایک آبسیشن ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر فلزہ خالد۔ ان سے جانتے ہیں مزید اسی بارے میں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، ہاؤ یو؟ آئی ایم فائن میم، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ۔ اچھا میم، میں آپ سے آج اس بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے بتائیے گا کہ جو وائٹننگ کریمز ہیں یہ ہماری اسکن کے لیے کس حد تک جو ہے وہ ڈینجرس ہیں؟ دیکھیں، وائٹننگ کریمز کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ ان میں انگریڈینٹس کیا کیا ہیں۔ اگر تو کوئی کوئک فکس ہے جو کہ آپ کو 10 دنوں میں یا 15 دنوں میں آپ کو گورا پن دے رہا ہے، دیٹ مینس اٹ ہیز سم تھنگ ڈینجرس۔ اور وہ اتنا ڈینجرس ہوتا ہے، اسکن ایک ایسا بیریئر ہے کہ جو ہر چیز کو، یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسکن تک رہتا ہے، وہ بلڈ میں ایبزارب ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر آپ کے آرگنز ہیں، میجر آرگنز ہیں جو ڈیمیج ہوتے ہیں پھر۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا اگر ہم بات کریں وائٹننگ انجیکشنز کی تو وہ کس حد تک جو ہے وہ ڈینجرس ہے اور ہمارے کس باڈی پارٹ کو وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو وائٹننگ انجیکشنس ہیں نا، ان میں بہت ساری ٹائپس ہیں، لائک نیڈ ہے، بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، گلوٹاثیون سے کام شروع ہوا تھا لیکن اب وائٹامن سی بھی ہے اور بہت سارے اچھے انگریڈینٹس بھی اب اس میں جو سارا فلو ہے اس میں آ چکے ہیں۔ تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ یہ لگوائیں اگر آپ کی ڈائٹس اچھی نہیں ہیں، اگر آپ کا لائف اسٹائل بہت زیادہ ہیکٹک ہے تو لگوانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو اس وجہ سے پھر ہم بہت کنٹرول کوانٹٹی میں اور لگاتے ہیں، بہت زیادہ ہائی ڈوز میں نہیں لگاتے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو لگانے سے پہلے نا ہم ان کے بلڈ ٹیسٹ کچھ کرواتے ہیں پیشنٹس کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا لیور صحیح کام کر رہا ہے اور آئدر ان کی کڈنیز ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں، اور ان میں ڈیفیشنسی کس حد تک ہے، کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے، اس حساب سے ہم جب ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم ایکسیلنٹ ریزلٹس پاتے ہیں اور پیشنٹس کو سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے۔ اچھا، اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں تو کس قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ یوزلی کروائے جاتے ہیں جس میں کہ بلڈ کا آئرن کا کنٹینٹ دیکھا جاتا ہے کہ بلڈ میں آئرن کی مقدار کتنی ہے، نہ صرف بلڈ میں بلکہ لیور کے اندر بھی جتنے آپ کے آئرن کے سٹورز ہیں وہ کتنے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ پلس ہم زنک کو دیکھتے ہیں، بایوٹن کے لیولز ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ B12 کے لیولز ہم موسٹلی دیکھتے ہیں، اور یہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیفیشنسی کو کور کرنے کے لیے ہم آئرن کے ساتھ اوور لیپنگ میں بہت سارے ملٹی وائٹامنس بھی دیتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ وائٹننگ کی طرف رجحان obsession کیوں ہو چکی ہے اتنی زیادہ؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، اٹس اے ویری اولڈ اسٹوری، یعنی کہ یہ صدیوں پہ منحصر ایک چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ جب انگریز انہوں نے اٹیک کیا، انہوں نے یہاں پہ حکمرانی کی، تو انہوں نے یہ بات ہماری جنریشنز کے اندر انسٹل کر دی کہ صرف جو گورا ہے وہی سپیریئر ہے اور وہی صرف جو ہے وہ ایکسیل کر سکتا ہے۔ تو وہ یہ بہت ڈیپ روٹڈ چیز ہے، تو اس کو نکالنا، اور اس کا تعلق سلیوری سے بھی ہے، اس چیز کو نکالنا از ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ تو اب میں جو مطلب بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ جو میں پروموٹ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اپنی سیلف گرومنگ پہ آپ کام کریں۔ جب آپ کو اپنا کام آتا ہوگا، آپ کے پاس اسکل ہوگی، یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی وائٹ ٹو گیٹ اینی سکسیس۔ اچھا میم، بتائیں آپ کے پاس کس قسم کے جو ہیں وہ پیشنٹس موسٹلی آتے ہیں؟ مطلب کیا ان کی پیچھے ہسٹری ہوتی ہے جس میں ان کو اتنا زیادہ وہ کریزی ہو جاتے ہیں کہ ہم بس اب ہمیں گورا ہی ہونا ہے؟ دیکھیں، ملٹیپل ریجیکشنز، ملٹیپل لیولز پہ ریجیکشنز، نہ صرف فیملی سے بلکہ فرینڈز میں موکنگ کی جاتی ہے آپس میں کہ بھئی تم تو کالے ہو تو تم تو ایسے ہو۔ تو حالانکہ میں یہ بات اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں، اینڈ اٹس ویری بیوٹیفل کہ دیکھیں جو جتنا بلیک ہے نا اس کے وہ اتنا ہی رچ ہے ان پگمنٹ، تو جتنا جو رچ ہے پگمنٹ میں وہ زیادہ امیر ہے رادر دین وائٹ جو ہے اس کے پاس تو پگمنٹ ہی نہیں ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا میڈم، مجھے بتائیے گا کہ موسٹلی کیا سائڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں؟ جو وائٹننگ کریمز ہیں ان کے ساتھ اسکن ایک تو سب سے پہلے پتلی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ نا جب وائٹنگ کریمز لگائی جاتی ہیں انسٹنٹلی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ باڈی کو سیکیور کرنے کے لیے وہ کانٹریکٹ کر جاتی ہیں، یعنی کہ وہ سکڑ جاتی ہیں۔ جب وہ سکڑتی ہیں تو ایک پلاہٹ آتی ہے، جو پلاہٹ 10 سے 15 دن کے اندر آ جاتی ہے، وہی پلاہٹ جو ہے وہ ایز اے وائٹننگ یا وائٹ
افیکٹ کو جو ہے نا وہ پرسیو ہوتی ہے. حالانکہ وہ وائٹ نہیں ہوتا, وہ پیلا ہوتا ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر وہ کنٹینیوس یوز رکھا جائے تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ پرماننٹلی بلڈ ویسلس کھل جاتی ہیں, اسکن پتلی ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلیکنیس آنا شروع ہو جاتی ہے, سن ڈیمیج آتا ہے, وہ کالے ہو جاتے ہیں, وہ چھائیاں نہیں ہوتی, بیسکلی وہ پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پگمنٹیشن میں آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, بلڈ ویسلس پرماننٹلی نظر آنے لگ جاتی ہیں, ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے. ایون ہوا کا تیز چلنا بھی انہیں نقصان دیتا ہے, ایون دھوپ کا لگنا بھی, جو نارمل دھوپ ہے وہ بھی بہت زیادہ چبھتی ہے. تو یہ سارے سائڈ افیکٹس ایک جگہ جو اسکن کے ہیں. اس کے علاوہ جو لیور اور کڈنی اس کو برداشت کرتے ہیں, جو جھیلتے ہیں, دیٹ از اندر اسٹوری. اچھا میڈم, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ موسٹلی جو انجیکٹڈ ہوتے ہیں یہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے کڈنیز اور لیور کو, تو یہ کس آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا ہے؟ ہاں جی, بہت زیادہ ایسے کیسز آ جاتے ہیں ہمارے پاس. اور سب سے زیادہ انفارچونیٹ کیسز جو میں نے دیکھے ہیں نا, وہ بالکل جو چھوٹے بچے نیو بورن 6 مہینے کے یا پھر 3 مہینے کے, ان کو مدرز جو ہیں وہ وائٹننگ کریمز لگاتی ہیں, اور وہ باقاعدہ پھولے ہوئے, جن میں کہ ان کا کورٹیسول تباہ ہوا ہوتا ہے, اور بونز ان کی بالکل ختم ہوئی ہوتی ہیں. اس لیول پہ جو بچے آتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ میزریبل وہی ہیں. سب سے برا شکار وہ وائٹننگ کے کریز کا وہ یہی والے بچے ہوتے ہیں. اچھا میڈم, مجھے بتائیے گا کہ اگر فیمیلس کی بات کریں تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو وائٹننگ انجیکشنز ہیں یہ انفرٹیلٹی کے بھی طرف لے کے جاتے ہیں اور ان سے ہارمون امبیلنس بھی ہوتے ہیں. جی بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو کیونکہ وائٹننگ کریمز ہیں یا وائٹننگ انجیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ جب بلڈ میں ایبزارب ہوتے ہیں, ان کی میٹابولزم ہوتی ہے, اور وہ پھر ہارمفل کیمیکلز بن جاتے ہیں. اسی وجہ سے انفرٹیلٹی کے کیسز بھی ہم دیکھتے ہیں, پلس ہم بہت سارے اور سائڈ افیکٹس بھی دیکھتے ہیں, جس میں نے پہلے مینشن کر دیا کہ ان کو اوبیسٹی آتی ہے, ان کو انفرٹیلٹی کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں, ان کو اس کے علاوہ اپنی لو موڈ کی طرف ہو جاتے ہیں, وہ اسٹریس پہلے بہت پیک کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بالکل ڈپریشن کی طرف اور ایون سوسیڈل ٹینڈنسی کی طرف چلے جاتے ہیں. میم, آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم گورے دکھیں, بجائے اس کے کہ ہماری پرسنالٹی اچھی ہونی چاہیے؟ جی بالکل, یہی بات میں نے پہلے بھی مینشن کی ہے کہ بینگ وائٹ از ناٹ جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے, ہمیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. آئی ایم ویری نارمل کمپلیکشن پرسن, میں صرف کلر کریکشن کرتی ہوں. میک اپ کا مقصد صرف کلر کریکشن ہے کہ اگر آپ کے فیس کے اوپر ایک بلیک داغ ہے, ایک آپ کا براؤن ہے, ایک آپ کا وائٹ ہے, تو اس کو کلر کو کریکٹ کریں رادر دین آپ گورے ہونے کی طرف چلے جائیں. لیکن جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے, ویٹش کمپلیکشن ہے, اور انگریز یہ کمپلیکشن لینا چاہتے ہیں لیکن وہ ٹین نہیں ہو پاتے. تو اس وجہ سے وی آر ان بٹوین, مڈل والا ہم رینج ہیں کہ نہ ہم بالکل کالے ہیں نہ ہم بالکل گورے ہیں, ہم مڈل والا رینج ہیں جس میں کلر میں ورائٹی ہوتی ہے. سو انجوائے یور کلر. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ انجیکشن جو لوگ انجیکشن لگواتے ہیں اس کا افیکٹ لانگ ٹرم تو نہیں چلتا, یہ بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے, تو اس کے پھر لوگ اس کی طرف کیوں ہیں اتنا اٹریکٹ؟ دیکھیں, اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرنے کے لیے موسٹلی لوگ اپنی سائیکالوجی کو بہتر کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اور انفارچونیٹلی میں نے یہی بات میں نے انٹرنیشنل فورمز پہ, دبئی ڈرمٹالوجی میں, اور ایون الجزیرہ ٹی وی کے ایک پلیٹ فارم پہ بھی میں نے اس کو مینشن کیا تھا کہ جو وائٹننگ کا کریز ہے دیٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو صرف انڈو پاک کانٹیننٹ میں نہیں ہے, یہ نیشنل ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہے یہ. تو وہاں پہ جب میں نے پریزنٹ کیا تو دے اپریشیٹڈ می الاٹ کہ آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہائی لائٹ کی ہے, جو ہیلتھ ہیزرڈ بھی ہے اور جو سائیکولوجیکل ہیزرڈ بھی ہے. اچھا میڈم, اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر انجیکشن ریکمینڈ کرے, وہ پوری پیشنٹ کی ہسٹری دیکھیں گے دین ان کو ریکمینڈ کریں گے, لیکن یہ جو استھیٹک فزیشین بھی آج کل بہت چل رہے ہیں کہ جی 2-3 مہینے کا کورس کیا اور انجیکشنس لگانے اسٹارٹ کر دیے, تو یہ کس حد تک جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو؟ دیکھیں, اس کو میں پہلے آپ کو کریکٹ کروں کہ بیسکلی ایستھیٹک فزیشین از اے میڈیکل ڈاکٹر. جو ایستھیٹیشنز ہیں دے آر ایستھیٹک ٹیکنیشینس. تو یہ دو چیزوں کو فرق کرنا بہت ضروری ہے. اور انٹرنیشنلی بھی دیکھا جائے تو ایستھیٹیشنز اور ایستھیٹک فزیشینز الگ الگ ہوتے ہیں, اور جو ایستھیٹک فزیشینز ہوتے ہیں دے آر کوالیفائڈ ٹو انجیکٹ. وہ انجیکٹ کر سکتے ہیں, وہ بلڈ ٹیسٹ ریکمینڈ کر سکتے ہیں, وہ میڈیسنز دے سکتے ہیں. لیکن جو ایستھیٹیشنز یا ایستھیٹک ٹیکنیشینز ہیں ان کے لیے لمیٹیشن ہے, وہ صرف نان انجیکٹیبل اور اس طرح کے کام کر سکتے ہیں جن کے لیے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, لائک ہائیڈرا فیشیلز اینڈ ایوری تھنگ. لیکن یہ افیکٹو ہوتے ہیں ہائیڈرا فیشیلز؟ اگر مطلب ریکمینڈ یہ کیے جائیں, آپ کس سٹیج پہ جو ہے آ کے پیشنٹ کو یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ وائٹنگ انجیکشن کی طرف جا سکتی ہیں؟
دیکھیں وائٹنگ انجیکشنز تو میں بہت کم پروموٹ کرتی ہوں. میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں پہلے, مجھے پتہ لگے کہ ڈیفیشنسی کہاں ہے. اس ڈیفیشنسی کو کریکٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ اے ویری بیٹر کمپلیکشن. اور ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آئرن کی ٹیبلٹس لینے کے ٹائم پہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بلیک ہو جائیں گے یا ڈارک ہو جائیں گے کیونکہ آئرن بلیک ہوتا ہے. بٹ یہ ہماری پڑھائی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آئرن کی کمی کالا کرتی ہے. سو اس لیے پھر میں پیشنٹ جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری اسکن ڈل ہے, ہماری اسکن کا کلر خراب ہو رہا ہے, تو میں انہیں کہتی ہوں پہلے سب سے اپنا آئرن کا ٹیسٹ کروا لیں. بلڈ کا آئرن کا ٹیسٹ جس کا میں نے کروایا ہے ان کا میں نے لو ہی پایا ہے, اسپیشلی فیمیلز میں. تو جب ہم آئرن ریپلیس کرتے ہیں ان کا کمپلیکشن بھی بہتر ہوتا ہے, ان کی اسکن میں جان بھی آتی ہے, ان کی اسکن, ہیئر, نیلس تینوں چیزوں میں جان آتی ہے, ان کا کمپلیکشن بھی امپروو ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس طرح لے کے چلتے ہیں پیشنٹس کو تو بہتر رزلٹ پاتے ہیں. اور وائٹننگ انجیکشنز کا ایک ٹائم آتا ہے جب ہم کاکٹیلز بناتے ہیں, اور وہ کاکٹیلز وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر صرف ڈیفیشنسی والی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں, تو وہ سیف ہوتا ہے. اچھا میم, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک فیشیلز ہوتے ہیں جو ہم لوگ میڈیکلی کرواتے ہیں اور ایک فیشیل جو پارلرز میں کروایا جاتا ہے, ان دونوں میں کون سے زیادہ افیکٹو ہیں اور کون سے زیادہ کے جو ہیں وہ سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کے پارلرز کے فیشیلز ہیں نا, وہ ڈیفینیٹلی لوگ بہت زیادہ کرواتے ہیں اور پریفرنس پہ کرواتے ہیں کہ گلی محلے کا پارلر ہے وہاں جا کے کروا لیں گے. ایک تو ایک کاسٹ افیکٹو ہو جائے گا, تھوڑے پیسوں میں ہو جائے گا اور مطلب انسٹنٹلی وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر جو کیمیکلز بنائے جاتے ہیں, ٹرسٹ می آئی ووڈ نیور ایور پٹ دیٹ کیمیکل آن مائی اسکن. ٹھیک ہے, تو وہ بہت زیادہ ہارش ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے میں وہ تو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ جتنا زیادہ ہارش کیمیکل لگے گا اتنی جلدی آپ کی اسکن بوڑھی ہو جائے گی. تو میم اس میں بھی تو وائٹنگ انجیکشنز میں بھی تو کسی حد تک کیمیکل ہی یوز ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو کیمیکل ہوتا ہے نا, میں نے پہلے مینشن کیا کہ ہم اس کے ٹیسٹ پہلے کرواتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, پھر اس میں جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہم صرف وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, جہاں تک میڈیکل فیشیلز کی تعلق ہے, میڈیکل فیشیلز میں ایک میڈیکلی ٹیسٹڈ ایک کیمیکل کو اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے کہ سے فار ایگزامپل 2 to 3 منٹس کے لیے بس وہ اپلائی ہوگا, اس سے زیادہ وہ اپلائی نہیں ہوگا, اس کو ریموو کرنا ہے ہم نے انسٹنٹلی, اور اس کے فوراً بعد اس کا نیوٹرلائزر کیا لگانا ہے اور اس کے بعد کیا ہم ایڈ آن کر سکتے ہیں. اور اس سارے فیشیل کے پروسیجر کے دوران کچھ بھی اسکن کے اوپر ہارمفل نہیں لگایا جاتا جو پیشنٹ کو برن کرے, جو پیشنٹ کا اسکن کو کالا داغ دھبا کوئی چھوڑ جائے یا جلا چھوڑے, وہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتائیے گا میڈم, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں جب یہ میڈیسنز وغیرہ جو انجیکشنز ہیں یا وائٹننگ ہے یا کسی بھی قسم کی جو انجیکشنز, آئی وی ڈرپس, اس میں ہم وائٹامنس کی بات کریں یا وائٹننگ کی بات کریں, گلوٹاتھیون کی بات کریں, تو کیا یہ ایف ڈی اے سے یا ڈریپ سے اپرووڈ ہوتے ہیں؟ بالکل. جو ایف ڈی اے اپرووڈ ہوتے ہیں صرف وہی, اسپیشلی جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہمیں تو بہت زیادہ ہمارے لیے اسٹرکٹنیس ہوتی ہے نا کہ جو آپ پروڈکٹس یوز کریں آئدر ہمیں سرٹیفکیشن دکھائی جائے کہ یہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہیں یا پھر ڈریپ اپرووڈ ہیں یا نہیں. تو اس لیے ہمارے لیے ذرا زیادہ سختی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایستھیٹیشینز ہیں, جو ایستھیٹک ٹیکنیشینز ہیں, اگر وہ انڈر سپرویژن کام نہیں کر رہے تو آبویسلی وہ نقصان دیں گے, اور وہ ان کے لیے ڈریپ اور ایف ڈی اے کوئی معنی نہیں رکھتا, ہمارے لیے رکھتا ہے. اچھا مجھے بتائیں ڈائٹ کا اس میں کتنا رول ہے کہ اگر ہم ڈائٹ اچھی لے رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارے کلر پہ جو افیکٹ ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا رول ہے. دیکھیں اینٹی آکسیڈنٹس کا کانسیپٹ آپ نے سنا ہوگا, تو اینٹی آکسیڈنٹس ہمیں سب سے زیادہ اپنی ڈائٹ سے ہی ملتے ہیں. اور اگر ہم پراپر فریش فوڈس لیتے ہیں جو ہمارے ہوم میڈ ہوتے ہیں, یا ہم فریش ویجیٹیبلس یا فریش چیزیں لیتے ہیں, وہ ہمارے اینٹی آکسیڈنٹس ہی ہوتے ہیں. تو اگر ہم وہ اچھا لے رہے ہیں تو پھر ہماری اسکن کے اوپر واضح ڈفرینس آتا ہے, واضح شائن, واضح گلو آتا ہے. سوری. اچھا میم مجھے بتائیے گا کہ ہمارے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ ہماری جو ینگ جنریشن کی گرلز ہیں یا جو لوگ بھی وائٹننگ کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی؟ ہاں جی بالکل. میں سب سے پہلا یہ آپ کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں وائٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو سکسیس. ٹھیک ہے نا, وائٹ ہونا میٹر نہیں کرتا. آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, اس کا ایک پارٹ ہے کلر. کلر آف دا اسکن از اونلی اے پارٹ آف یور اسکن, آف یور سکسیس یا آپ کی پرسنالٹی کا. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر آپ اپنی اسکل میں اچھے ہیں, اپنی ایک یوزفل ہیومن بینگ ہیں, تو اس کے لیے آپ کسی بھی کمپلیکشن کے ہوں. آپ بہت سارے ایکٹرز کی ایگزامپلز دیکھ لیں, بہت سے ایکٹرز ایسے ہیں جو بہت وائٹ نہیں ہیں بٹ دے ہیو میڈ دا نیم. انہوں نے اپنی اداکاری سے ثابت کیا ہے کہ ہمارے کمپلیکشن سے فرق نہیں پڑتا, ہمارا کام ہے جو ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے. تھینک یو میڈم, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس اسی مزید ٹاپک پر بات کریں گے. جی تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ چیئرمین فارماسیوٹیکل میاں تنویر صاحب موجود ہیں, ان سے مزید اس بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل وائٹننگ انجیکشنز کا بہت زیادہ ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا ہے,
ہر دوسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم گورے ہو جائیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو وائٹننگ انجیکشن ہے یہ کس حد تک جو ہے انسانی صحت کو متاثر کر رہی ہیں؟ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے. آج کل یہ جو بیوٹیفیکیشن کا جو ٹرینڈ ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ویسے تو یہ ایک نیچرل چیز ہے, ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے, اور ہماری خواتین میں تو یہ خواہش جو ہے وہ عام ظاہرہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک ان کا رائٹ بھی ہے, ان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں, اپنے آپ کو خوبصورت دکھائیں. بلکہ ہمارا تو مذہب بھی اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ خواتین کو سج سنور کر رہنا چاہیے, اسپیشلی شادی کے بعد کہ اپنے خامد کے لیے جو بھی, اب وہ تو خیر ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اسی چیز کو خواتین کی اور مردوں کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے پھر اس کو بزنس کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا کہ ان کی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی جو میڈیسنز ہیں وہ بنانی شروع کر لیں. اس کا جو شروع میں جو اس کا آغاز تو ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ وائٹننگ کریمیں بنائیں, کچھ دوسرے اس طرح کے کچھ سوپس بنائے, ان کو پروموٹ کرنا شروع کیا. اس حد تک تو کچھ مطلب کہہ لیں بیئریبل تھا کہ ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس اس قدر زیادہ نہیں تھے کہ وہ ایکسٹرنلی یوز ہوتے تھے. تو گو اس سے تھوڑا بہت وقتی طور پہ کچھ بندے کی اسکن میں, اس کے کلر میں کچھ چینجز بھی آ جاتی تھیں, یا باقی بھی شاید وہ پہلے سے ظاہر ہے ایک بندہ جب ریگولرلی کوئی کریم استعمال کرے گا اس میں ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز ہوں گے, یا وہ کوئی سوپ ریگولر استعمال کرے گا تو اس کی اسکن جو ہے وہ پہلے سے صاف تو یقیناً نظر آئے گی. اور کچھ جو میڈیسنز وہ استعمال کرے گا اگر وہ کریمیں ہیں تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز کی وجہ سے شاید وہ اس کی اسکن کی شائن جو ہے وہ بھی وقتی طور پہ جو ہے وہ بڑھ جائے. گو یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی, اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ وقتی طور پر تو ان کا پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ بعد میں جو ہیں وہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر بندہ ظاہر ہے اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس حد تک تو پھر بھی چلیں ایک سلسلہ ایک چل رہا تھا, لوگ ان چیزوں کو استعمال بھی کر رہے تھے, لیکن پھر اس سے جب یہ چیزیں کچھ اور آگے جانی شروع ہوئیں تو کچھ کمپنیز نے ڈفرینٹ قسم کے جو انجیکٹیبلز ہیں اس کام کے لیے وہ بھی متعارف کروائے. جب ان انجیکشنز کا استعمال شروع ہوا تو وہ چونکہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا ڈائریکٹ تو شاید اس انڈیکیشن میں استعمال کے لیے نہیں ہوتی, لیکن بہت ساری میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بندے کو وقتی طور پہ فائدہ بھی دیتی ہیں, لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدے کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ چونکہ اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے, کچھ الٹریسی کی وجہ سے, کچھ ہم لوگ چونکہ میڈیسنز کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیتے, اس کے استعمال میں ہم کوئی ہیزیٹیشن ہمیں نہیں ہوتی کہ ہم کسی بھی دوست کے کہنے پہ یا کسی اپنے عزیز کے کہنے پہ کہ جی اس نے اس مرض کے لیے فلاں میڈیسن یوز کی تھی ہم بھی کر لیتے ہیں. ہم اس چیز کو نہیں سوچتے کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا اس نے جس انڈیکیشن میں یہ میڈیسن یوز کی تھی ہو سکتا ہے ہماری وہ انڈیکیشنز وہ نہ ہوں یا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہ ہو, تو جس کے خمیازہ جو ہمیں وہ پھر بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. اچھا سر, اس میں نا ایک چیز میرے مائنڈ میں ابھی آتی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی وائٹننگ کی چیز جب بنتی ہے, چاہے وہ کریم ہے یا کوئی انجیکشن ہے یا اورل میڈیسنز بھی, اب میں اکثر وہ ایڈز آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس میں کیا کرتے ہیں وہ ہربل کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. تو کیا وہ کیمیکلز اور وہ ہربل, تو یہ تو صرف ایک مارکیٹنگ ٹیکنیک ہے کہ ہربل لگا دو تو وہ چیز زیادہ بکے گی؟ اصل میں ہربل کی جو اس کے اوپر ٹیگ لگاتے ہیں وہ شاید زیادہ بکنے کی وجہ سے یا زیادہ اٹریکشن کی وجہ سے نہیں لگاتے. اس میں چونکہ ہماری جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں اس چیز کے اوپر کہ آپ جو بھی کوئی ایسی میڈیسنز بنائیں گے جو وہ ایلوپیتھک کے اس میں آتی ہے تو اس کے اوپر کافی ساری ریسٹرکشنز ہیں. ان کے ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ, اس کے پورے انگریڈینٹس, اس کی جو بھی اس کا فارمولیشن ہے وہ ان کو دینی بھی پڑتی ہے, اور ان کے وہ ڈیٹیل جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں اس کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو اس طرح کی جو وائٹننگ کریمز ہیں یا جو وائٹننگ سوپ ہیں, چونکہ ان کے پیچھے نہ تو کوئی پراپر فارمولیشن ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ایسی کمپنی کی کوئی زیادہ تر جو چیزیں بن رہی ہیں ان کے پیچھے کوئی ریسرچ ایسی نہیں ہوتی, وہ لوگ اپنے ہی ٹوٹکے جو ہیں ان کو ایک عملی جامہ پہنا کے اس کو وہ مارکیٹ کر لیتے ہیں جسٹ ٹو
ارن دا منی اپنے پیسے بنانے کے لیے نا. تو وہ ٹیگ لگانے سے ان کو کسی حد تک جو ڈریپ کی جو پابندیاں قانون جو ان پہ لاگو ہوتے ہیں اس سے کسی حد تک ان کو ریلیکسیشنز مل جاتی ہیں, کیونکہ ہربل والوں نے اور نیوٹراسیوٹیکل والوں نے اپنے آپ کو کافی ساری ان چیزوں سے مبرہ قرار دلوایا ہوا ہے. وہ کسی بھی طریقے سے ہے, شاید وہ گورنمنٹ کے لیول پہ کچھ کمی ہے اس میں ریگولیشنز بنانے میں, یا ان لوگوں نے اپنے کسی دوسرے طریقے سے اس کو اپنے آپ کو کچھ اس میں سے ریلیکسیشنز دلوائی ہوئی ہیں. تو وہ ہربل کا یا نیوٹراسیوٹیکل کا ٹیگ لگانے سے وہ ان بہت ساری قباحتوں سے بچ جاتے ہیں جو ایلوپیتھک میڈیسنز بنانے میں ان کو وہ پیش آتی ہیں. اور اس کی آڑ میں وہ جو انہوں نے اپنا جو دھندا ہے وہ زیادہ وہ چمکایا ہوا ہے, اور ان کی جو میڈیسنز ہیں وہ زیادہ مارکیٹ میں آپ کو وہ اب تو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں. پہلے ان چیزوں کا جو استعمال جو تھا وہ زیادہ تر آن لائن شروع ہوا. آن لائن سے کیونکہ آن لائن کے اوپر بھی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کوئی زیادہ اس طرح سے چیک نہیں ہوتا. لیکن آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ چیک ہونا چاہیے؟ بالکل, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا اس طرح کے میڈیسنز کے استعمال سے لوگ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو بھگت رہے ہیں, اسپیشلی یہ جو انجیکٹیبل جو لگ رہے ہیں اس سے بندے کے اندرونی جو سسٹم ہے اس میں جو چینجز آ رہی ہیں, ان کی ہارمونل جو ہیں وہ امبیلنس ہو رہے ہیں, ان کی جو باقی چیزیں ہیں ان کے لیور افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کی کڈنیز افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس سے میں تو کہتا ہوں یہ وائٹننگ کریمز کیا جو بھی اس طرح کی جو میڈیسنز ہیں جو بھی استعمال ہوتی ہیں جن کا آن لائن ٹرینڈ زیادہ ہے, ان کے اوپر بھی ٹھیک ہے بیچنے کی اجازت ان کو ہونی چاہیے, لیکن ہماری ڈریپ کا اس کے اوپر بھی پورا کنٹرول اور چیک ہونا چاہیے. ان کے لیے بھی لازمی ہونا چاہیے کہ ایلوپیتھک ڈرگس کی طرح اپنی جو میڈیسنز جو وہ مارکیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اس کو آن لائن بیچتے ہوں, چاہے وہ اپنے سٹورز کے ذریعے اس کو وہ بیچتے ہوں, اس کی ٹیسٹنگ, اس کی سیمپلنگ اور ان کا بھی جو کنٹرول ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے نقصانات سے بچ سکیں اور ان کی جو صحت ہے وہ متاثر نہ ہو. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, جو انجیکشنز, کوئی میل ہے یا فیمیل ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو دیکھیں ہم جتنے بھی لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں اس فیلڈ سے, مطلب سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ بنانے والے ان کو بھی کوئی بھی ٹھیک ہے بزنس کرنا بھی ہر بندے کا حق ہے, خواہش بھی ہے ہر بندے کو ہوتا ہے کہ میں کوئی اچھا بزنس کروں, میرا بزنس اچھا چلے, لیکن اس کے لیے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایتھیکلی وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے, موریلی درست ہے, اس سے کسی کی انسانی جان کو یا اس کے لیے کوئی وہ چیز جو ہم بیچنے جا رہے ہیں وہ نقصان کا باعث تو نہیں بنے گی. اگر ایسی بات ہو تو ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, مطلب اس میں آگے جب آن لائن بزنس ہوتا ہے اس میں تو خیر زیادہ لوگ انوالو نہیں ہوتے, لیکن پھر اس کے آگے فارمیسیز کا رول آ جاتا ہے, ان کے ڈسٹریبیوٹرز کا رول آ جاتا ہے, اور پھر اس کے آگے خیر یہ لوگ تو کہہ لیں ایک طرح سے بینیفیشریز میں سے ہوتے ہیں, تو اس لیے شاید وہ ان چیزوں پہ کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جہاں پہ بندے کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ وہ چیزوں پہ پھر وہ کمپرومائز کرنے کو جلدی تیار ہو جاتا ہے, یا اس میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشنز نکال لیتا ہے کہ جی اس میں ہمارا تو کوئی چونکہ قصور یا گناہ نہیں ہے, ہم تو یہ چیز ہم بنا نہیں رہے, ہمیں جس طریقے سے بنی ہوئی مل رہی ہے ہم اسی طریقے سے سیل کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم بھی جو بندہ بھی آگے اس کو ڈیل کر رہا ہے یا جس کے ہاتھوں سے ہو کر چیز پیشنٹ تک پہنچ رہی ہے اور اس سے اس کا نقصان ہو رہا ہے, تو وہ بھی کسی نہ کسی حد تک چلیں تھوڑا صحیح لیکن ذمہ دار ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری جو ہمارے گورنمنٹ کی کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں, جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس میں آپ کلینکس کے حوالے سے پبلک ہیلتھ کیئر کمیشن والے کہہ لیں, میڈیسنز کے حوالے سے ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں, پھر اس سے اوپر جو مینوفیکچررز ہیں ان کو چونکہ ہمارا ڈریپ کا محکمہ کنٹرول کرتا ہے, ان کی مینوفیکچرنگ کوالٹی کے حوالے سے بھی, اور ان کے جو باقی جو رولز اینڈ ریگولیشنز وہی بناتا ہے اور وہی ان کی امپلیمنٹیشن کرواتا ہے. اس کے لیے ہمارے فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز علیحدہ سے ہوتے ہیں, ان کی بھی ایک ٹیم ہے, وہ گاہے بگاہے ان کو چیک بھی کرتی ہے.
ان لوگوں کو بھی اپنا جو کنٹرول ہے وہ سخت کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ انسانی جانوں سے کوئی بندہ نہ کھیل سکے. اور اسپیشلی یہ جو نوٹرا اور ہربل کی آڑ میں بہت ساری ایسی چیزیں جو بک رہی ہیں جن سے چونکہ ہمیں بھی اندازہ ہمیں تو خیر چلیں کم ہوتا ہوگا، لیکن جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں ان کو تو ہم سے بہت بہتر اندازہ ہے کہ اس سے ہم لوگوں کا، ہماری پبلک کا اور معصوم لوگوں کا میں کہوں گا، کیونکہ جن لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس ریسورسز بہتر ہیں، جن کی اویئرنیس بہتر ہے، وہ لوگ تو جب کبھی بھی اپنے کسی علاج کے حوالے سے جائیں گے وہ یقیناً وہ اچھا ڈاکٹر افورڈ بھی کرتے ہیں، وہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اپنا علاج بھی کسی بہتر جگہ سے کروائیں گے. تو اس میں زیادہ جو نقصان ہے، کیونکہ خواہش تو دیکھیں ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، وہ کوئی چاہے غریب ہو یا امیر ہو، اپنے لیول پہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، اور اس کے لیے جو بھی جتنے اس کے وسائل ہوتے ہیں اسی میں وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل کرے. تو چونکہ غریب آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کسی مہنگے ڈاکٹر کے پاس جا سکے یا کسی اچھے کلینک میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکے، تو وہ لوگ پھر ان ایستھیٹک کلینکس پہ جہاں پہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا وہاں پہ جاتے ہیں، اور بلکہ میں کہوں گا وقتی طور پر خوبصورتی کے بدلے میں اپنی تمام عمر کی جو بدصورتی ہے وہ لے کر وہ جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں، اور اس کو پھر وہ ساری عمر وہ بھگتتے ہیں. جی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، مزید اسی ٹاپک پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر فرزانہ ماجد موجود ہیں. اس سے مزید جانتے ہیں اسی ٹاپک کے بارے میں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا میم، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیمیکل یا کیمیکل بیسڈ چیزیں کس حد تک جو ہیں وہ فیمیل کی جو ہیلتھ کو ہے وہ متاثر کرتی ہیں؟ جو کیمیکل بیسڈ چیزیں ہیں وہ فیمیل کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں، جیسے یہ وائٹننگ ایجنٹس ہیں جو فیمیلز یوز کرتی ہیں اپنے کلر کے لیے. اس میں کچھ کیمیکل چینجز ایسی باڈی میں آتی ہیں جس میں ہمارے کچھ ہارمونس جیسے کہ تھائرائڈ ہارمونس ہے وہ ڈی رینج ہو جاتے ہیں. اس سے اس کی جو ہے پھر انفرٹیلٹی کے ساتھ ایسوسیشن ہے. تو یہ کیمیکلز جو ہیں وہ انڈائریکٹلی ہمارے ہارمونس والے سسٹم کو متاثر کرتے ہیں. اچھا میڈم، مجھے بتائیے گا کہ وائٹننگ انجیکشنز یا وائٹننگ کریمز کس حد تک جو ہے وہ ڈینجرس ہے اس کو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہارمونل بیلنس آج کل بہت زیادہ فیمیلز میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی مین ریزن کیا ہے آپ کے اکارڈنگ؟ وائٹننگ ایجنٹس جو ہیں وہ تو کچھ ہارمونس کو متاثر کریں گے جس میں تھائرائڈ والے ہارمونس شامل ہیں، لیکن جو سیکس ہارمونس ہیں اس سے بیسیکلی ہماری اپنی جو ہے جینیٹک اس میں امپورٹنٹ رول ہے. ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل کا اس میں رول ہے، ہماری جو ہے ڈائٹری ہیبٹس اس کا اس میں رول ہے، ہماری پولٹری فیڈ اور ہماری جو ملک میں جو انجیکشنز لگتے ہیں ملک کی پروڈکشن زیادہ کرنے کے لیے، جو آکسیٹوسن کے انجیکشنز لگتے ہیں، اور ہماری جو ڈائٹ میں انہیں ہارمونس کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں پولٹری کو، اس کی وجہ سے جو ہے سیکس ہارمونس کا بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے، جس میں ایل ایچ اور ایف ایس ایچ کی ریشو ڈسٹرب ہوتی ہے، جس میں ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن کے لیولز ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا ایک بہت بڑا ریزن ہے ہماری پاپولیشن میں. اچھا میڈم، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس ابھی کس قسم کے رپورٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، مطلب فیمیلز کون سا زیادہ ایسا ایشو آپ کے پاس لے کے آتی ہیں؟ انفرٹیلٹی میں تو ہماری پاپولیشن میں جو ہارمونل ڈسٹربنسز ہیں یہ بہت ہی زیادہ پریولنٹ ہے. ایشین جو ہیں اسپیشلی اس کے لیے زیادہ پرون ہے. 52% جو ہیں ہمارے پولیسسٹک اووری ڈیزیز کی ریشو ہے، اور اس کی پولیسسٹک اووری کی ریزسٹنس جو ہے وہ باقی جو دنیا کی پاپولیشن میں جو پولیسسٹک اووریز کی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی ریزسٹنٹ پولیسسٹک اووریز ہیں ہماری پاپولیشن میں. تو اس کا انسیڈنس بھی بڑھ رہا ہے، ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے، اور ریزسٹنس بھی زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اس میں ہمارے اپنی لائف سٹائل اور ہماری ڈائٹری ہیبٹس اور ہماری کیمیکلز یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں. اچھا، پی سی اوز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی مین ریزن آپ کو کیا لگتی ہے کہ کیا دیکھنے کو مل رہی ہے؟ ہماری اوبیسٹی
ڈائبٹیز اور ہماری جو ہے شوگر انٹیک جو ہماری لائف میں زیادہ ہے، اور جو تلی ہوئی چیزیں، چکنائی والی چیزیں، یہ ساری کے ساری اس میں ان کا بیسک رول ہے پولیسسٹک اووریز میں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس ابھی کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا ہے جس نے ایسے وائٹننگ انجیکشنز لگوائے ہوں جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ان کو دیکھنے کو ملا ہارمونل امبیلنس میں؟ وائٹننگ انجیکشنز والا تو ابھی کوئی ایسا رپورٹ نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ ایویڈنس بیسڈ اس کی اتنی ریسرچ ابھی نہیں آئی، اسی لیے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سیکس ہارمونس کے اوپر اس کا کوئی ایفیکٹ ہے یا نہیں. اچھا مجھے بتائیں وائٹننگ انجیکشنز جو ہیں وہ پیریڈس کو کس طریقے سے متاثر کر سکتے ہیں؟ نہیں، پیریڈ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن یہ ہے کیونکہ یہ سیکس ہارمونس کو متاثر نہیں کرتے، LH FSH ٹیسٹوسٹیرون ان کو متاثر نہیں کرتے، اسی لیے یہ ڈائریکٹ اسے ایسوسیٹ نہیں کریں گے. اگر یہ تھائرائڈ ڈسٹربنس کریں گے تو اس سے مینسز ارریگولرٹیز ہوں گی، اس میں مینسز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ریپیٹڈلی بھی آ سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ فیمیلز جو ینگ جنریشن ہے ہم ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کریں اور وہ اپنے ہارمونس پہ جو ہے وہ فوکس کریں اور اس طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکیں کہ وہ اس طرف انفرٹیلٹی کی طرف یا اس طرف نہ جائیں؟ اس میں بیسک چیز یہی ہے کہ اپنی جنک فوڈ اور اپنی لائف سٹائل ان سب کو چینج کرے، اپنی جو ہے سلیپنگ ہیبٹس اور اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز اسے اس طریقے سے وہ شیڈیول کریں کہ اس میں ان کا جو ہے سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور ایکٹیو جتنا وہ ایکٹیو ہوں گے اتنی ہی زیادہ ان کی یہ اوبیسٹی اور ان ساری چیزوں سے وہ نجات پائیں گے، اور اتنی ہی زیادہ اس کی جو ہے انفرٹیلٹی کی ریشو کم ہوتی جائے گی. کیونکہ یہ ہمارا بیسک ایم ہوتا ہے کہ کوئی انفرٹائل کپل جب بھی آئے گا تو فیمیل میں ہم نے اس کا ویٹ دیکھنا ہے، اور پھر ویٹ ریڈکشن کے اوپر ہمارے بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے. ویٹ ریڈکشن جو ہے وہ پرائمری ہے فار کنسیپشن. اچھا مجھے بتائیں کہ ویٹ لاس کس حد تک امپورٹنٹ ہے یا ورک آؤٹ کتنا ضروری ہے اس میں؟ اگر ہم صرف ویٹ ریڈکشن کو ہی ٹارگٹ کر لینا، ویٹ ریڈکشن ہم ہمارے کلائنٹ جو ہے اچیو کر لیتے ہیں، تو اس میں 50% چانسز 40 to 50% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ سکسیزفل آؤٹ کم اس کا ہو جائے گا. اس کے ہارمونل چینجز جو ہیں وہ ریورٹ بیک ہو جائیں گے، اس کا سائیکل ریگولر ہو جائے گا، اور اس میں پھر جو اگر کنسیو کر بھی لیتے ہیں تو مس کیریجز کے چانسز اور وقت سے پہلے ڈلیوری کے چانسز یہ سارے منیمائز ہو جائیں گے. تو ویٹ ریڈکشن کی جو بہت ہی امپورٹنس ہے انفرٹیلٹی کے ریگارڈنگ. اچھا مس کیریجز کی آپ نے بات کی، یہ بھی ریشوز دن بدن دیکھنے میں ملتی ہے کہ بڑھ رہی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ مس کیریجز میں بھی جو جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، جن ریزنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں یہی ایک ویٹ ریڈکشن اور اوبیسٹی ان کی طرف کام کرنے کی توجہ ہے، ضرورت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے. ڈائبیٹک پیشنٹس میں ریکرنٹ مس کیریجز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ہماری لائف سٹائل موڈیفیکیشنس اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم عوام کو آگاہی ان کے بارے میں دیں تو یہ ہم یہ ٹارگٹس بہت ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. کس قسم کی آگاہی ہم دے سکتے ہیں؟ ہم جو آگاہی دے سکتے ہیں کہ اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل کو وہ چینج کریں، مارننگ واک کریں یا برسک واک کریں، اپنی ایکٹیویٹیز اس طریقے سے کریں کہ وہ جس میں ان کی کیلوریز برن ہوں، اور ان کی جو ہے سمپل ڈائٹ زیادہ یوز کریں، اور جو ہے پروسیسڈ ڈائٹ اس سے وہ اجتناب کریں. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا. جی تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی وائٹننگ انجیکشنز اور وائٹننگ کریمز کس حد تک جو ہے وہ خواتین کی صحت کو متاثر کر رہی ہیں. اس پر ہمارے ساتھ موجود تھے بات کرنے کے لیے چیئرمین فارماسیوٹیکل ڈرماٹولوجسٹ اینڈ گائنیکولوجسٹ. ان سے ہم نے ان کی رائے جانی کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا کہ خواتین کی صحت کو یہ انجیکشن جو ہے وہ کس حد تک متاثر کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.